اب وہ وقت آیا، رب نے آنسو کی قیمت کو لگایا، رب نے نبی کے بہتے ہوئے آنسو کو اللہ اکبر اپنے ید رحمت میں اٹھایا اور اپنے پیارے محبوب کے ایک ایک آنسو کی قیمت کا دنیا کو بتایا۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم کے چہرہ پاک پہ، پاک رخساروں پہ ان آنے والے ایک ایک موتی کی رب نے قیمت لگائی۔ اللہ اکبر، کہتے ان مع العسر یسرا، قرآن کا فلسفہ ہے پہلے دکھ پھر سکھ۔ اب اتنے لمبے جو دکھ اٹھاتے ہیں، اب نتیجے میں رحمت کے موتی پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدا سیدھی آئی کہ جبریل جلدی جا، پوری کائنات سجا، جنت سجا، کائنات سجا۔ وہ جو کہہ گئے احمد رضا کہ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ اب ادھر سے انوار کی برسات ہے، ادھر خوشبو ہی خوشبو کے ہلے ہیں۔ پوری کائنات سج گئی ہے کہ محبوب کو بلانا ہے، معراج کرانا ہے، رحمت کا بہانا ہے۔ عجیب وقت ہے کہ اتنے پہلے دکھوں کی ظلمات، کالی رات، پھر آئی معراج کی رات۔ اس پوری کی پوری لمبی چوڑی تمہید نے بتایا ہے کہ کتنا دکھ رسول اللہ نے اٹھایا ہے، اس دکھ کے بدلے میں معراج پایا ہے۔ یہ اچانک مرحلہ معراج کا نہیں آیا ہے، کتنا طویل خون کا دریا نبی نے عبور فرمایا ہے، پھر کہیں معراج کا لطف اٹھایا ہے۔ یہ راتوں رات نہیں، اتنی لمبی ظلمت والی رات تھی، ستم والی رات تھی، ظلم والی رات تھی، لیکن رات ڈھلی، رحمت کی ہوا چلی، موسم بھلو بھلی، اب چلے سوئے عرش نبی، لیکن اتنے دکھ اٹھا کے اب ادھر جو سرکار چلے ہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا کہ جھولی وچی پھل پاواں، جھولی وچی پھل پاواں، عرشاں تے آ سونا تیرے ہنجواں دا مل پاواں، اوے عرشاں تے آ سونا تیرے ہنجواں دا مل پاواں۔ اب اس سے سمجھو نبی کا مقام، اس سے سمجھو نبی کا مرتبہ کہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ تیرے آنسو، میرے آنسو، بڑے نبی روئے، بڑے ولی روئے اور اولو العزم رسول روئے، 900 سال روئے، لیکن معراج کس کو ہوا ہے؟ رب نے کسی کو ایک جلوہ دکھایا، کسی کو کوہتور پہ بلایا، کسی کو زمین کے اوپر جلوہ دکھایا یا دنیا کا ملکوت ملکوں نے دکھایا، لیکن ذات میرے نبی کی ذات ہے، قدموں میں لپٹی ہوئی ساری کائنات ہے۔ اس دکھ کے بعد آئی معراج کی رات ہے، میرے نبی تیری ذات کی کیا بات ہے۔ یہاں سے فرق بھی سمجھ آ گیا کہ ہر آنسو کی قیمت نہیں لگتی۔ سرائکی میں کسی نے کہا اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پائے گئی، اندہ پیر چویا وچھ دی دانگیاں، اندے رہتے پیار دی پل پائے گئی، اور اندہ تک کے تبسم بول بول راہ بھول گئے، لرز چمن گیا چل بول پائے گئی، ساڑی دھار سڑی نہ کہیں ارشد، اندی ہانج ڈھے پئی ہول ہول پائے گئی۔ سبحان اس محبوب کے آنسو گرے، معراج ہو گئی۔ اب جو معراج کرائی ہے تو پوری کائنات دکھائی ہے۔
اسی لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، میرا نبی رب نے تجھے شاہد بنایا ہے، یعنی مشاہدہ کرنے والا بنایا ہے۔ اور ادھر جو کہا انہو هو السمیع البصیر، اس میں ایک ترجمہ یہی آیا ہے کہ رب نے نبی کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے، بلکہ معراج کی غایت غرض جو فرمایا لِنُرِیَہُ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ ہم نے محبوب کو اس لیے معراج کرایا ہے، ہم نے محبوب کو اتنی بلندیوں پہ اس لیے بلایا ہے کہ ہم انہیں بلائیں، ساری کائنات کو قدموں میں جھکائیں، اور جو کچھ کانوں سے سنا ہے لِنُرِیَہُ اسے آنکھوں سے دکھائیں۔ سبحان۔ اب ماضی کو بھی استقبال کو بھی سب کو لپیٹ کے حال بنایا، پھر معراج کا کمال بنایا۔ پہلے محبوب کو دولہا بنایا، دولہا بنا کے سجایا، اور محبوب جو براق پہ تشریف لایا۔ اب ہم اختصار کے ساتھ اس منزل کی طرف آتے ہیں اور پردے اس جگہ سے اٹھاتے ہیں جس کی طرف اشارہ قرآن کہتا ہے لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا۔ سرکار جب براق کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اب سیدھے اوپر نہیں جاتے، پہلے براق کو جو آپ نے اڑایا ہے، براق جو پرواز میں آیا ہے، پہلا ڈیرہ سیدھا مدینے جا کے لگایا۔ جبریل نے کہا سرکار اتریے، حضور نے وہاں 2 رکعت ادا فرمائی۔ جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کیا لجپال یہ آپ کا پیارا مدینہ ہے، نام لیتے ہی ٹھنڈا ہو جاتا سینہ ہے، یہ اس پوری دھرتی کی اس ختم انگوٹھی کا نگینہ ہے، تیرا مدینہ مدینہ ہے۔ سبحان۔ پہلے 2 رکعت نماز مدینے میں پڑھوائی، پھر لے چلے آگے گئے تو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا تھا نودیا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ، جہاں جلوہ درخت پہ آیا، جبریل نے کہا سرکار یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے، سرکار نے وہاں بھی 2 رکعت ادا فرمائی، پھر چلے آگے پہاڑ ہے وہاں کا 2 رکعت یہاں بھی پڑھیے۔ یہ کیا جگہ ہے جبریل؟ حضور یہ طور سینہ ہے۔ آگے چلے حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے۔ یہاں کیا ہوا جبریل؟ یہاں حضرت عیسیٰ کا میلاد ہوا، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، یعنی جس جگہ پہ نبی آتا ہے وہ مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ آخری نبی معراج کی رات 2 رکعت وہاں ادا فرماتا ہے۔ اس سے نبی جہاں کوئی نبی قدم ٹکاتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا آسمان سے بلند ہو جاتا ہے، لیکن بے سمجھوں کو یہ نکتہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ خیر میرے پیارے آقا علیہ السلام آگے چلے، اب آگے 3 فرد، 3 حسین مرد سرکار کے رستے میں کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم کو دیکھ کے اللہ اکبر، ایک کا چہرہ اتنا حسین اتنا حسین، اس کے چہرے کو دیکھو تو یاد آئیں رحمت للعالمین۔ بچھ گئی اس مرد کے پاؤں تلے زمین، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا اولو۔ اس حسین مرد نے جو حضور کی شبیہ تھا، سرکار کی تنویر تھا، حضور کی تصویر تھا، وہ بزرگ، اس نے کہا السلام علیکہ یا اولو۔ اب آگے بڑھے تو ایک وجیح چہرے والا، اس نے دیکھ کہ السلام علیکہ یا آخرو، تیسرا مرد جس کے بال بھورے بھورے گھنگریالے، اس حسین مرد نے کہا السلام علیکہ یا عاشرو۔ یہ رستے میں استقبال والے کون ہیں؟ جبریل نے کہا لجپال پہچانا نہیں؟ حضرت ابراہیم آگے تھے، پھر حضرت موسیٰ کلیم تھے، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، آپ کے رستے میں آئے ہیں، سلام کے تحفے لائے ہیں۔
آج لوگ لڑتے ہیں آپس میں، جی کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں، کوئی کہتا ہے بیٹھ کے پڑھیں، کوئی کہتا ہے کسی طرح۔ اللہ کے بندو درود پڑھو، سلام پڑھو، بیٹھ کے پڑھو الحمدللہ، کھڑے ہو کے پڑھو سبحان اللہ، پڑھو درود، پڑھو سلام، سب کچھ نبی کے نام۔ سبحان اللہ۔ جھگڑے مٹاؤ، درود والے بن جاؤ، سلام والے بن جاؤ، معراج والے بن جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں آگے جو میں گیا، آگے گزرا تو حضرت موسیٰ کی قبر تھی، حضرت موسیٰ کی قبر کے اوپر سے جو گزرا، سرکار قبر دیکھی، فرمایا نہیں قبر کے اندر دیکھا۔ حضور اندر کیا تھا؟ فرمایا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، ہم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے محو صلاۃ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوچنا یہ ہے، لوگ اپنے نبی کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کے، منہ پھٹے دریدہ دہن، کہتے ہیں نبی پاک معاذ اللہ مر گئے، استغفر اللہ۔ اب سوال سیدھا ہے، وہ جو ہزاروں سالوں پہلے گزر گئے ہیں، جن کو مردار کہتے ہیں، مر گئے ہیں، وہ رستے میں آ رہے ہیں، سلام پڑھتے جا رہے ہیں، قبروں میں بھی کھڑے ہیں، اور حضور یہ نہیں کہتے روح کھڑی تھی، فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا وہو قائم، حضرت موسیٰ قیام میں تھے، لیکن کر کیا رہے تھے؟ یصلی، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے، ایک معنی درود ہے۔ اب سامنے اگر نبی کا وجود ہے، پھر سجدہ نبی کا درود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ جس کو جو سکھائے، اگر کسی کو نماز کا معنی سکھاتا ہے وہ بھی درست ہے، اگر کسی کو درود صلاۃ کا معنی لذت چس دیتا ہے تو معنی یہ بھی ہے۔ اب جو ادھر جاتا ہے چشم ما روشن، دل ما شاد، درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ۔ قدم اٹھتے گئے، قدم اٹھتے گئے، دروازے کھلتے گئے، راز کھلتے گئے، حضور قدم اٹھاتے گئے۔ سرکار فرماتے ہیں آگے جو میں نے اپنے قدموں کو اٹھایا، آگے اللہ پاک نے اور دروازہ وہاں فرمایا، مجھے ایک ایسی قوم کے اوپر میں نے گزر فرمایا، خوش قسمت قوم، حسین چہروں والی قوم، جو تازی کھیتی لگاتی ہے، بیج لگاتی ہے، کھیتی منٹوں سکنٹوں میں نکل آتی ہے، ایک دن لہلہاتی ہے، دوسرے دن کاٹی جاتی ہے، وہ قوم لطف اٹھاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے مزے پاتی ہے۔ میں حیران، یہ کون سی اتنی خوش قسمت قوم ہے جو اتنی جلدی جلدی کھیت لگا بھی رہی ہے، فصل اٹھا بھی رہی ہے۔ جبریل نے کہا مبارک ہو پیارے آقا، مبارک ہو تیری قوم کے جد و جہد کرنے والے، نیکی کی جہد کرنے والے، نفس کے ساتھ لڑنے والے، اللہ کی راہ میں مرنے والے، یہ وہ مجاہد لوگ ہیں جو نفس کے ساتھ لڑیں، شیطان کے خلاف لڑیں، کفر کے خلاف لڑیں۔ یہ جو بھی اس راہ میں آئیں گے اتنی تیزی سے نیکیاں پائیں گے، اسی طرح خوبصورت ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے آگے قدم بڑھایا، اللہ نے ایک پردہ پھر اٹھایا اور میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، دل دہلنے لگا، دل دہلنے لگا اس قوم کو دیکھ کے کہ فرشتے جہنم کے گرد پتھر اٹھاتے ہیں، ان کے سروں پہ جو مارتے ہیں ان کے سروں کے ٹوٹے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں اور ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں جن سے انسان کا سینہ پھٹ جائے، اور پھر اسی پل ان کے سر بن جاتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں۔ بس اس طرح ان کی تباہی بربادی کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے اللہ کی پناہ مانگی، میں نے کہا یہ کون کم نصیب ہیں، یہ کون بد نصیب ہیں جو اتنے دکھ اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ جبریل نے مدھم آواز
انداز میں کہا لجپال نبی امت کو بول کریں کچھ خیال نبی، یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں سے کنی کتراتے تھے، نماز کے وقت سست ہو جاتے تھے، اپنے مالک کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، اللہ اکبر، ساری دنیا کے کام دھندے کرتے تھے لیکن اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے۔ جو سر ادھر نہ جھکائے اس کے سر کا یہی حال ہے۔ میرا نبی پرچہ کھل گیا ہے، اب بھی جو نماز نہ پڑھے وہ بھول گیا ہے، وہ بھولا ہوا رول گیا ہے، پرچہ تو کھول گیا ہے۔ تیرے صدقے رب سب کچھ دکھا رہا ہے، تیری امت کو سمجھا رہا ہے۔ میرے محبوب یہ تیری امت کے بے نماز ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ایسی قوم دیکھی جو جہنم کے کانٹوں کو چر رہی تھی جانوروں کی طرح، جہنم کے چوپائے قدرت نے انہیں بنا ڈالا، ان کے ہونٹ لٹکے ہوئے اور جہنم کے کانٹے کھاتے ہیں، اور جہنم کے کانٹے ان کو چیرتے ہوئے آگ کی طرح نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون بد نصیب قوم ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری قوم کے وہ دولت مند لوگ ہیں جن کو رب نے دولت عطا فرمائی لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی، زکوٰۃ کو چھپایا، اپنی دولت کا حق ادا نہ کیا۔ یہ ظالم 4 دن کی زندگی پائیں گے پھر اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے ضرور سمجھانا، جب جانا ان کو بتانا، اور زکوٰۃ نہ چھپانا، حقدار کو حق ادا کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں آگے میں نے قدم بڑھایا، لرزتا ہوا بدن، ٹوٹا ہوا دل کہ یہ راز کھلتے جا رہے ہیں، پردے اٹھتے جا رہے ہیں۔ آگے میں ایک قوم پہ آیا، گندی گندی ہانڈیاں بدبو کے ببو کے چھوٹتے ہیں اور جہنمیوں کی پیپ پڑی ہے، اس گندا گوشت ہے، جہنم کے کیڑے ہیں اور وہ مرد ہیں، سارے منہ ان گندگی میں ڈالتے ہیں اور پھر منہ جلتا ہے، اسی پیپ کو پیتے اور گندی جہنم کی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی پناہ یہ کون بد نصیب ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ ظالم مرد ہیں کہ اپنی شریف بیویوں کو، پاک باز عورتوں کو چھوڑ کے بازاری عورتوں کے پاس جاتے تھے اور بربادی تباہی کر کے آتے تھے، جنہوں نے اپنا منہ کالا وہاں کیا ہے رب نے ان کو صلہ یہ دیا ہے۔ سرکار کہتے ہیں اللہ کی پناہ کرتے ہوئے میں آگے نکلا، آگے میں نے وہ بد نصیب عورتیں دیکھیں، عورتوں کو دیکھا جن کو جہنم کے اندر لٹکا رکھا ہے سینوں کے اوپر اللہ پاک نے، اور ان کے اوپر جہنم کی جو آگ ہے اس کی لپٹیں پڑتی ہیں اور ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ میں نے کہا یہ عورتیں کس جرم میں لٹکائی گئی ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر کو برباد کرواتی ہیں، اپنی عزت کا موتی لٹاتی ہیں، اپنے گھر والوں کو داغ لگاتی ہیں، جو اپنے پیاروں کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے گندے لوگوں کے بستر کی زینت بن جاتی ہیں، ان کا یہی حشر ہوگا۔ میرا نبی ضرور بولنا، ضرور بتانا۔ میرے پیارے آقا اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے آگے تشریف لے جاتے ہیں، آگے تشریف لے جاتے ہیں، آگے فرماتے ہیں جب میں آگے گیا مجھے ایک قوم نظر آئی جو خون کی نہر ہے، جہنمی خون کی نہر، جلتا کھولتا خون، اس میں ڈوبتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں، اور ان بد نصیبوں کو دیکھا کہ ان کے پتھر ہیں اور پتھر جہنم کے منہ میں جاتے ہیں پھر بدن سے نکل آتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کس قوم کا نقشہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کی روزی حرام کرتے ہیں، یہ جو وہ سود کھاتے ہیں، خود بھی مصیبت میں آتے ہیں، دوسروں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، حلال کھا کے بھی زندگی کا گزارا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے حرام کو منہ لگایا ہے، نتیجہ یہ نقشہ رب نے دکھایا ہے، لیکن تیرے صدقے کرم فرمایا ہے کہ سب نتیجہ
نتیجہ دکھایا ہے، ورنہ ہر قوم سے رب نے پرچہ چھپایا ہے، لیکن تیرے صدقے تیری امت کو ایک ایک چیز کو دکھایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آگے جس وقت میں چلا تو میں نے قوم دیکھی، اب وہ قوم کون تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ حضور فرماتے میں آگے گزرا، ایک قوم تھی، اس قوم کو فرشتے جہنم کی کینچیاں لے کے ان کے ہونٹ کاٹتے ہیں، جہنم کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ کٹ رہے ہیں، چہرے بگڑ رہے ہیں، منہ بگڑ رہے ہیں۔ جبریل نے جب یہ دیکھا، اللہ اکبر، سرکار نے ان کو ملاحظہ جو فرمایا، سینے میں دکھ ہے، سینے میں غم ہے۔ سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں جبریل یہ کون بد نصیب ہیں، منہ ہی تو ہے سارا لیکن ان کا تو منہ ہی بگڑ رہا ہے، جہنم کی کینچیاں ہونٹوں پہ کیوں چل رہی ہیں؟ یہ منہ سے کوئی گناہ کرتے تھے۔ عرض کیا لجپال نبی، کر کچھ خیال نبی، یہ تیری امت کے وہ علماء ہیں، تیری امت کے خطیب ہیں، تیری امت کے عالم ہیں، یہ وہ بے عمل عالم ہیں جو تقریریں سناتے تھے لیکن تقریروں میں فتنے اٹھاتے تھے، اور فتنوں کا مطلب سیدھا ہے کہ قتل سے بھی زیادہ فتنہ زیادہ سخت ہوتا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ جرم فتنے کا ہوتا ہے۔ قوموں کو لڑانا، فساد کروانا، جہاں جانا فساد پھیلانا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان تیری امت کے عالموں کو، خطیبوں کو یہ سزا ہے، ایک بے عمل، دوسرا فتنہ اٹھانے والے، فتنے پھیلانے والے، قوم کو لڑانے والے، فساد پھیلانے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حال دیکھا، اللہ کی پناہ مانگی، پھر فرماتے میں ایک اور قوم کے اوپر سے گزرا، جس قوم سے میں گزرا اب وہ ظالم قوم بڑے گٹھے جہنم کے اٹھائے بیٹھی ہے، سر پہ اٹھاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر اور ڈالنے لگتی ہے جہنم کا گٹھا۔ میں نے کہا یہ کون حریص لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہیں جو لوگوں کی امانتیں کھا جاتے تھے، لوگوں سے لیتے تھے پھر کھا جاتے تھے، نہ واپس دیتے تھے نہ واپسی کی نیت کرتے تھے۔ یہ خائن لوگ ہیں، یہ خیانت کار لوگ ہیں۔ سرکار اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آگے جس وقت میں گزرا میں نے ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا جن کو جہنم کے کچوکے لگتے ہیں، پسلیاں اور ان کے سینوں تک وہ جہنم کے کچوکے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہیں؟ کہا یا رسول اللہ تیری امت کے وہ آوارہ گرد لوگ ہیں جو رستوں میں بیٹھ جاتے تھے یا رستوں میں ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کے رستوں کو تنگ کر دیتے تھے، بیویاں عورتیں بچیاں آتی تھیں اور یہ ان کے اوپر بری نظر بھی رکھتے تھے اور بری زبان سے آوازیں بھی کستے تھے۔ یہ جہنمی ملعون، یہ لعنتی وہ ہیں جو لوگوں کے راستے تنگ کریں، آنے جانے والوں کو ستائیں، آنے جانے والوں کو دکھائیں۔ پر یا نبی رب نے آپ کے صدقے ایک کرم کمایا ہے، آنے والی امت کو سمجھایا ہے کہ جو اس راہ پہ چلے گا وہ اسی طرح جلے گا، اس لیے امت کو سمجھانا اس راہ پہ کبھی نہ آنا، اس راہ سے بچ جانا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں آگے میں بڑھا، ایک عورت تھی، عورت کی عمر بہت بڑی تھی لیکن ہار سنگار کر کے نوجوان بن کے کھڑی تھی، اب میری طرف تک تک کے مجھے بلاتی تھی، میں نے نظریں پھیری اور وہ بار بار صدا لگاتی رہی، بار بار بلاتی رہی۔ جب اس نے بار بار بلایا لیکن اللہ کے کرم سے میں نے نظروں کو نہ اٹھایا، میں نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، اب اس نے بار بار جب صدا لگائی میں نے کہا جبریل یہ کون ہے جو ہے تو عمر رسیدہ لیکن ہار سنگار بن کر کے بہت خوبصورت بن کے کھڑی ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شکر ہے
आपने कामिल तवज्जो न फरमाई। आप तवज्जो फरमाते, आपके रहे सहे उम्मती भी दुनिया के खाते में बर्बाद हो जाते। या रसूल अल्लाह, ये दुनिया है, ये दुनिया ढूंढी है, ये दुनिया मुर्दार है, इसकी उम्र थोड़ी रह गई है, लेकिन इसी तरह खूबसूरत बन के आती है। बाप के हाथों बेटे मरवाती है, बेटों के हाथ बाप मरवाती है, माओं को बेटों के हाथों कत्ल करवाती है, भाइयों के हाथों बहनों को कत्ल करवाती है, बहनों के हाथों भाइयों को मरवाती है, दोस्त को दोस्त से लड़ाती है। ये दुनिया है, लेकिन ये जालिम जो इसका साईं बनता है उसे भी खा जाती है, जो इसका बेटा बनता है उसे भी खा जाती है। इसके साथ जो प्यार करता है वो बिल्कुल दुनिया में ही जलील होके मरता है। वही अच्छा होता है जो इससे दामन छुड़ाता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस मंजिल पे क्या अजब बात कही। कहते हैं दुनिया नाल न गई किसे दे, दुनिया नाल न गई किसे दे, ते टुर टुर गए कल्ले ओहो भल्ले, जिना छंड रखे इस धूड़ों हथ पल्ले, ते दानिशमंदां दा कम नहीं, ते दुनिया ते दिल लाना, इस वोटी लख खामद कीते, ते जो कीता सो खाना, इस वोटी लख खामद कीते, ते जो कीता सो खाना, जिस छड्डी ये बच्चे खाई, सोई सुगड़ सियाना, ऐसी डायन नाल मुहम्मद कानू अकद निभाना। नबी करीम भी दुनिया में तशरीफ लाए, आपने उम्मत को फरमाया, ओ मेरी उम्मत, कुछ आखरत के बेटे हैं, कुछ दुनिया के बेटे हैं। मेरी प्यारी उम्मत, दुनिया के बेटे ना बनना, वरना तुम्हें बर्बाद कर डालेगी। बस दुनिया में आओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, लेकिन गंदगी घर में जमा ना करना, यानी हराम ना खाना, अपनी औलाद को हराम ना खिलाना, अपने ऊपर जुल्म ना उठाना, क्योंकि एक दिन यहां से चले जाना, यहां वापस किसी ने नहीं आना। तुम आखिरत के बेटे बनो, क्योंकि आखिरत सदा रहेगी, क्योंकि बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। कुरान कहता है तुम दुनिया को सीने से लगाते हो, हालांकि बाकी रहने वाली आखिरत है, इसलिए आखिरत को सीने से लगाओ, दुनिया को उतना ही बरताओ, यानी दुनिया को तन पे वर्ताओ, मन में न बसाओ। बेशक कपड़े पहनो, बेशक खाओ पियो, दुनिया में रहो, लेकिन न रब भुलाओ, न रसूल को भुलाओ, न गरीबों को भुलाओ, अपने रब के हुक्म को पूरा करते जाओ तो दुनिया दीन है। यही फरमाने रहमतुल लिल आलमीन है। इसलिए जो कुछ पर्दे रब ने उठाए हैं, महबूब को जो दिखाए हैं, हमने इख्तिसार के साथ ये सारे मरहले आपको बताए हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगला जो प्रोग्राम है उसको भी मेराज की तरफ ही हम लेके आएँ, क्योंकि आज तो तमहीद है और तमहीद के बाद होती ईद है। अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत पे, सारी उम्मत पे रहमत फरमाए, और जो जो खोल के सरकार ने मसले बताए, अल्लाह हमें उन बुरी राहों से बचाए और अपने नबी का सच्चा गुलाम बनाकर सच्ची राह दिखाए। हुजूर की उम्मत के औरतों, मर्दों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, उलमा, गैर उलमा, अल्लाह सब पे करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती ख़ान मोहम्मद कादरी साहब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का ज़िक्र कर रहे थे। जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में भी इस सफ़र का ज़िक्र रहेगा। यहाँ हम मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी ली जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला आपके जो सवालात होंगे अल्लामा साहब उन सवालों का जवाब भी देंगे। मुख्तसर सी ब्रेक पे जाते हैं।